عمرہ میرے لیے کرو، مجھے راضی کرنے کے لیے اتنا صبر کیا کرو، مجھے راضی کرنے کے لیے اتنا پیسہ لگایا کرو. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. یہاں یہ حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی حج اور عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے اور اس نے احرام باندھا ہے اور درمیان میں رکاوٹ آ گئی تو کیا کرے گا؟ یہ حج کی فرضیت نہیں بیان کی گئی. حج تو فرض ہوئی 3 ہجری میں، جب جس سال احد میدان احد سجا تھا اسی سال حج فرض ہوئی. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. یہاں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ حج کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور میقات سے احرام باندھ کر آگے چلا جاتا ہے، اسی طرح عمرہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور میقات سے عمرے کا احرام باندھا اور روک دیا گیا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا، تو اب وہ کیا کریں؟ فرمایا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تم روک دیے جاؤ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر اس کا جو ہے نا احرام باندھنے کا صلہ یہ ہے کہ تم قربانی کا جانور جو ہے نا وہ حرم کے اندر پہنچاؤ اور قربانی کا جانور وہاں ذبح کراؤ اور پھر وہاں سے واپس آ جاؤ. جہاں تمہیں روک دیا گیا، تمہیں آگے جانے کی اجازت نہیں دی گئی، تم روک گئے یعنی دشمن کی وجہ سے یا تمہیں روک دیا گیا بیماری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے تم نہیں جا سکے، تو فرمایا کہ پھر اپنا قربانی کا جانور وہاں بھیجو، لیکن احرام کھولنے میں جلدی نہیں کرنی. احرام اس وقت کھولنا ہے جب تم سمجھ جاؤ کہ قربانی کا جانور ذبح کیا جا چکا ہوگا. کیونکہ پہلے زمانے میں تو جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی، نہیں پتہ چلتا تھا کہ فون کر کے بتا دیتے ہیں کہ آپ کا جانور ذبح ہو گیا آج کل. تو وہاں ایسا نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایسی چیزوں کا تصور ہی نہیں تھا. کتنا جدید دور آ جائے گا، ایک ایک چیز لائیو چل جائے گی، ایسا تصور ہی نہیں تھا. تو ایک آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ 3 دنوں بعد جو ہے نا یہ وہاں پہنچ جائے گا قربانی کا جانور، جس کے ہاتھ میں بھیج رہا ہوں 3 دنوں میں پہنچ جائے گا، 7 دنوں میں پہنچ جائے گا. تو اس وقت تک وہ احرام نہ کھولے جب تک اس کو اندازہ نہ ہو. تو فرمایا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اپنے سروں کو نہ مڈاؤ حتیٰ کہ تمہارا قربانی کا جانور اپنے حلال ہونے کی جگہ پر پہنچ جائے. تو حلال ہونے کی جگہ وہ حرم ہے. حرم کے اندر جس جگہ پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں، حالباً مینا کے اندر ذبح کیے جاتے ہیں، تو وہاں جب جانور پہنچ جائے اس وقت جو ہے تم اپنا سر مڈاؤ. تو معلوم ہوا کہ احرام کی حالت میں سر مڈانا یا احرام کی حالت میں بال کٹوانا یہ جائز نہیں ہے. جب بندہ احرام باندھ لے تو اس وقت سر نہیں مڈایا جا سکتا، نہ بال کٹوائے جا سکتے ہیں. ہاں کوئی آدمی جو ہے نا مرض، فمن کان منکم مریضا، کوئی آدمی مریض ہو گیا، مجبوری بن گئی، سر میں تکلیف شروع ہو گئی، یا سر کے اندر جو ہے نا ایذا پہنچانے والی چیزیں پیدا ہو گئی، جوئیں پیدا ہو گئی، اب مجبوری ہے سر نہ مڈائے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو اس صورت میں جو ہے نا احرام کی حالت میں سر جو ہے نا مڈا سکتا ہے، بال کٹوا سکتا ہے، بال ترشوا سکتا ہے، لیکن اس کا پھر صدقہ ادا کرنا ہوگا. ففدیۃ من صیام، پھر اس کے بدلے میں 3 روزے رکھے. یہاں قرآن حکیم نے متعین نہیں کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا کہ 3 روزے رکھو. اگر احرام کی حالت میں اس نے سر مڈا دیا اور صدقۃ، یا پھر صدقہ کرے. صدقہ کتنا ہے؟ 6 مسکینوں کو ایک ایک فطرانے کے بقدر دے، یعنی 6 فطرانے ادا کرے، اتنا صدقہ کرے. یا پھر فرمایا کہ اور نسک یا قربانی کرے. اگر احرام کی حالت میں مجبوری کے طور پر سر مڈانا پڑا تو 3 روزے رکھے، یا پھر 6 فطرانے ادا کریں، 6 مسکینوں کو آدھا فطرانہ ادا، یعنی ایک ایک فطرانہ ادا کریں، یا پھر قربانی کریں. یہ 3 چیزیں ہیں اگر اس نے سر مڈا دیا. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ. آج ایک اور مسئلہ بیان کیا. فرمایا کہ جو آدمی حج کو عمرہ کے ساتھ ملا دے، یعنی ایام حج میں میقات سے اس نے احرام باندھا اور احرام باندھ کر اس نے نیت کر لی کہ میں حج اور عمرہ اکٹھا کروں گا، جس کو حج قران کہتے ہیں. حج قران، حج تمتع، حج مفرد اکیلے حج، یہ 3 قسمیں حج کی. اکیلے حج یہ ہوتا ہے کہ صرف حج کا احرام باندھا جائے، اور حج قران یہ ہوتا ہے کہ میقات سے، جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، یہ جگہ مقرر ہے ہر طرف سے، وہاں سے احرام کے بغیر آگے جانا ممنوع ہے، نہیں جایا جا سکتا. تو وہاں میقات سے اس نے احرام باندھا اور نیت یہ کر لی کہ میں عمرہ اور حج اکٹھا کروں گا، اور اسی احرام سے اس نے عمرہ اور حج ادا کیا. اس کو حج قران کہتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے حج تمتع. حج تمتع یہ ہوتا ہے کہ میقات سے اس نے احرام باندھا اور جا کر اس نے عمرہ ادا کر دیا، پھر جو ہے عمرہ ادا کرنے کے بعد اس نے اپنا احرام کھول لیا، اور پھر ادھر حدود حرم کے اندر پھر اس نے حج کا 8 ذی الحجہ کو احرام باندھا. یہ حج تمتع ہے. تو یہاں مسئلہ حج قران کا بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا میقات سے احرام باندھتا ہے اور اس نے اسی احرام سے حج اور عمرہ ادا کیا، اب اس نے جو ہے نا یہ ملا دیا. اب اس کے لیے حکم یہ ہے فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ،
کہ جو ہدی ہے نا وہ اس کے بدلے میں صدقہ کرے، ایک جانور قربان کرے. حج اور عمرہ جو ہے نا اس کا شکرانے کے طور پر ایک جانور ذبح کرے، یہ اس پر واجب ہے. فمن لم یجد، یہ حکم جو ہے نا آگے آ رہا ہے، یہ حکم ان لوگوں کے لیے حج قران کا جو بحر والے ہیں، جو میقات کے اندر رہ رہے ہیں، جو وہاں کے رہائشی ہیں، ان کو حج قران کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ ان کے لیے سفر کرنا مشکل نہیں ہے، وہ تو رہ بھی وہیں رہے ہیں، اس لیے حج کریں گے پھر بعد میں عمرہ ادا کر لیں گے. لیکن جو باہر کے لوگ ہیں ان کو زیادہ شوق ہوتا ہے کہ میں حج بھی کر لوں، بار بار عمرہ بھی کر لوں، تو ان کے لیے اللہ نے اجازت دی ہے کہ جب تم ایک ہی احرام سے حج اور عمرہ کرو گے تو اس وقت تم جو ہے نا ایک قربانی بطور صدقہ کے ادا کرو گے، اور یہ تم پر واجب ہے. فمن لم یجد، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے، وہ قربانی نہیں کر سکتے، اللہ نے پھر آگے سہولت دی ہے. فمن لم یجد، جو آدمی قربانی کا جانور نہیں پاتا، فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم، 10 روزے رکھے صدقہ کے طور پر، 10 روزے رکھے. 3 روزے جو ہے نا وہ وہیں رکھے، اور آخری روزہ نامی ذی الحجہ کو، 3 روزے وہیں رکھے، نامی ذی الحجہ کو آخری روزہ رکھے، پھر قربانی کے دنوں میں چھٹی کر لے، پھر جب گھر واپس آ جائے تو 7 روزے واپس آ کر رکھے. یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی رعایت کر دی ہے کہ بعض لوگ غریب ہوتے ہیں، وہ قربانی نہیں کر سکتے، تو اس طرح کریں کہ وہ 10 روزے رکھیں، 3 روزے حج سے پہلے رکھ لیں، اور 7 روزے اذا رجعتم، جب تم واپس لوٹ آؤ. تلک عشرۃ کاملہ، فرمایا کہ یہ 10 پورے ہو گئے، 10 روزے پورے رکھنے ہیں. تو گویا کہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ جس نے حج قران کیا ہے وہ یا تو قربانی کرے، اگر قربانی کی طاقت نہیں 10 روزے رکھے، 3 روزے پہلے رکھے گا، اور 7 روزے گھر واپس آ کر رکھے گا. فرمایا ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ حج قران اس آدمی کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے قریب نہ ہوں، یعنی میقات سے وہ باہر رہتے ہوں، میقات کے اندر نہ ہوں. جو میقات کے اندر رہ رہے ہیں ان کو حج قران کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ ایک ہی احرام سے حج اور عمرہ بھی کریں. ابھی فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کے احکام میں اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تم اتنا سفر کر کے آئے ہو اور تمہیں چاہیے کہ حج اور عمرہ کے مسائل سیکھ کر آئے کرو. بعض لوگ جو ہے نا پیسے کے نشے میں چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر واجبات بھی ان سے چھوٹ جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اور جو ان کے معلم ہوتے ہیں، جو ان کو رہنما ہوتے ہیں، لیڈر ہوتے ہیں، وہ بس ان کو جو ہے نا آنے جانے کے لیے تو وہ لیڈر ہوتے ہیں، لیکن آگے ان کو کچھ نہیں بتاتے، بس اپنے کاروبار کے اندر پڑے ہوتے ہیں. اور بعض لوگوں کے کاروبار تو ماشاء اللہ بڑے چمکے ہوئے ہیں، وہ جو ہے اپنے قافلے لے جاتے ہیں اور ساتھ میں خرید جاتے ہیں اسی قافلے کی مدد سے، اور حج عمرہ بھی کرتے ہیں، مزے بھی کرتے ہیں، اور لوگوں کو بتاتے بھی کچھ نہیں. تو فرمایا اللہ سے ڈرو، یعنی احکام سیکھ کر آیا کرو، اور یہاں جو ہے نا اپنا پیسہ نہ ضائع کیجیے. واجب چھوٹ گیا، ظاہر بات ہے کہ وہ احکام پورے نہیں ہوئے، پیسہ ضائع ہو گیا. اسی طرح سنتوں کا خیال نہیں کیا، احکام پر عمل نہیں ہوا، پیسہ ضائع ہو گیا. تو فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حج بھی اللہ کے لیے کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. اگر وہاں جا کر زیادہ نافرمانی کرو گے تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. جتنا زیادہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، فرمایا اتنا ہی زیادہ چھوٹی چھوٹی گستاخی پر پکڑ ہی ہو سکتی ہے. وہاں جا کر گستاخی کی یا تو غلط کام کیا تو پکڑ بھی ہو سکتی ہے. اس لیے فرمایا جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. یہ تقریباً 8 آیات آگے ہیں جن کے اندر حج اور عمرہ کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں. تو شروع میں اللہ نے فرما دیا کہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے کیا کرو، اللہ کے لیے. اور حج کرنا یہ ایک مستقل فریضہ ہے، اور عمرہ کرنا یہ ایک سنت عمل ہے. حج جس پر فرض ہو جائے وہ فرمایا تاخیر نہ کرے، وہ حج کرے. اور بعض لوگ حج کی بجائے عمرہ کر لیتے ہیں. عمرہ ایک سنت ہے، عمرہ کرنے سے حج ادا نہیں ہوتا. حج جس پر فرض ہے وہ حج کرے، اگر حج نہیں کرے گا وہ گناہ گار ہوگا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.